میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ عرفات کے میدان کے اندر ایک وظیفہ پڑھا. آپ نے وہ وظیفہ دعا کے لیے عرض کیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ آپ کی ذات اور صفات کے اندر کوئی شریک نہیں، اللہ داتا بھی آپ ہیں، غیب کا علم بھی آپ کے پاس ہے، اللہ مختار کل بھی آپ ہیں، حاضر ناظر بھی آپ ہیں، اللہ ہمیں پالنے والا بھی تو ہے، اللہ سارا کچھ آپ کے قبضے قدرت میں ہے، زندگی اور موت کے مالک بھی آپ ہی ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ آپ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتی ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں، عرفہ کے عظیم القدر دن میں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اللہ کی تعریف بیان کی ہے. اس دعا کے اندر نہ تو بندوں کی معافی کا کوئی تذکرہ ہے، نہ جنت کا سوال ہے، نہ دوزخ سے پناہ مانگنے کا مضمون ہے. وجہ کیا ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے، ثناء الکریم دعاء، کسی کریم کی تعریف کرنا یہ عظیم الشان دعا ہے. بندہ کسی بڑے کی تعریف کر دے تو بندہ اسے دعا کی درخواست کر رہا ہوتا ہے کہ آپ میری تمنا کو پورا فرما دیں. اگر نبی علیہ السلام عرفات کے میدان میں کوئی خاص مضمون مانگ لیتے یا خاص چیز مانگ لیتے تو پھر اللہ اتنا ہی دیتا جتنا اللہ سے مانگا جاتا. لیکن نبی علیہ السلام نے تعریف کر کے اپنی امت کے اوپر احسان کیا ہے کہ جب کسی سے مانگا جاتا ہے وہ اتنا ہی عطا کرتا ہے جتنا مانگا جاتا ہے، لیکن جب کوئی بندہ کسی کریم کی تعریف کرتا ہے تو کریم مانگا ہوا بھی دے دیتا ہے، اور جو نہیں مانگا جاتا کریم اس بندے کو وہ بھی عطا کر دیتا ہے. اللہ اپنے خزانے کرم کو لٹا دیتا ہے. اور یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے عرفات کے میدان میں عرفہ کے دن اللہ رب العزت سے عظیم الشان چیزیں مانگ لیں. اور ویسے عرفات کے میدان کے اندر وقت بھی بہت تھوڑا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اوپر شفقت فرمائی، آسانی کا معاملہ فرمایا، بلکہ میں تو یوں کہوں گا فدا کا ابی و امی، اللہ کے نبی میرا تن من دھن بلکہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں کی خاک کے ذروں کے اوپر قربان چلے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو امت کی شفقت تھی، جو امت کا ترس تھا، جو امت کی محبت اور پیار تھا، وہ کسی اور کے دل کے اندر نہیں. آج ماں بھی اپنی اولاد کے لیے اتنا نہیں روتی جتنا آپ مدینہ کی گلیوں کے اندر، مسجد نبی کے اندر اپنی امت کی خاطر رویا کرتے تھے. کوئی ماں اپنے بچے کے لیے اتنا نہیں تڑپتی جتنا آپ مصلی کے اوپر اپنی امت کی خاطر تڑپتے تھے. محبوب اللہ تعالی ہماری طرف سے آپ کو اجر جزیل عطا فرمائے. آپ تو وہ شخصیت ہے کہ آپ نے کسی قدم پہ ہمیں نہیں بھولا. آپ تو مدینہ کے بازار کے اندر بھی، مسجد نبی کے اندر بھی، اپنے گھر کے اندر بھی، اپنے تنہائی کے لمبے سجدوں کے اندر ہم گناہگار امتیوں کو یاد کرتے ہیں. حتیٰ کہ عرش پہ جاتے ہیں اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے، عرش پہ جا کر بھی آپ ہم گناہگاروں کو اس وقت یاد کر لیتے ہیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی آپ کو بہترین اجر اور بدلہ دے سکتا ہے. میرے محبوب نے امت کے اوپر شفقت فرمائی ہے، ترس کھایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ عرفات کے تھوڑے سے وقت کے اندر میری امت اپنے اللہ سے کیا کیا مانگے گی. عرفات کے میدان میں کمزور بھی آئیں گے، جو بیچارے پیدل چلنے کی وجہ سے جلدی تھک جائیں گے، محتاج بھی آئیں گے، غریب بھی آئیں گے، بوڑھے بھی آئیں گے، عورتیں بھی آئیں گی. تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کے اوپر ترس کھاتے ہوئے فرمایا، میرے امتیوں عرفات کے میدان میں جا کے تمہارا صرف ایک ہی کام ہے. اللہ کے نبی ہمارا کام کیا ہے وہ ہمیں بتا دیجئے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفات کے میدان کے اندر پہنچ کے دو چادروں کے اندر ملبوس ہو کے، یہ بالوں کے اندر مٹی ڈال کے اللہ کے سامنے تم صرف کریم کی تعریف کر لینا. تم نے دنیا کے اندر جو مانگا ہوگا اللہ تمہیں وہ بھی دے دے گا، اور جو تم نے نہیں مانگا ہوگا اللہ تمہیں وہ بھی عطا کر دے گا.